بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले तो सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह कारी खालिद उस्मान अलवी साहब का क्या खूबसूरत आवाज़ से रब ताला ने आपको नवाजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, आज दूसरे अशरे का पहला रोज़ा हमसे जुदा होने को है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन जो है 3-4 घंटे बाद सहरी इफ्तारी हो जाती है और मग़फ़िरत का अशरा है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, अपनी गलतियों के लिए माज़रत करें और अगर माँ बाप हयात नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। जब माँ बाप की बात करते हैं तो व्यूअर्स, ये तो एक बड़ी क्लियरली डिफाइंड बात है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप के पैरों तले जन्नत है, कि माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप को उफ़ तक नहीं कहना। लेकिन बातों की हद तक तो हम ये चीज़ें कह देते हैं और सुन लेते हैं, कितना इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप के हुकूक़ को पूरा करना, माँ बाप की खिदमत करना। आज हमें गाइड करेंगे एज़ ऑलवेज़ सरफराज ए शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब को कौन नहीं जानता, साहिब दुआ, साहिब कश्फ, एक ऐसी रूहानी पर्सनालिटी जो हमें इतनी मोहब्बत और प्यार से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं
کہ دماغ کے بجائے ڈائریکٹ دل میں جا کے بات اتر جاتی ہے. شاہ صاحب آئی نو کہ والدین کے حقوق کلاس 2 یا کلاس 4 کا ایک ٹاپک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن اگر یہ اتنی بیسک بات ہے تو آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں ماں باپ کے حقوق پورے ہوتے ہوئے اور ان کا احترام ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت اہم بھی ہے اور بہت زیادہ ڈسکس کیا جانے والا موضوع بھی ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ باتوں کی حد تک, تو ہم سبھی لمبے لمبے اس پر لیکچر بھی دے دیں گے, لمبی بڑی امپریسو بھاری بھرکم گفتگو بھی کر لیں گے, بالکل, لیکن پریکٹیکل اسپیکٹس میں تو پہلے ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ صورتحال اتنی گھمبیر نہیں ہے اس معاملے میں جتنی ہم سمجھتے ہیں. اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس گئے گزرے وقت میں بھی, جبکہ صرف ہم باتوں پر ہی انحصار کرتے ہیں, ماں باپ کو ایک بڑی میجورٹی ہم میں سے اچھے طریقے سے ہی لک آفٹر کرتی ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ باتوں کی حد تک تو بہت کچھ کہتے ہیں ہم لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے, وہ نہ صرف اس کے بارے میں درست ہے بلکہ بدقسمتی سے ہم زندگی میں کسی پہلو سے بھی نظر ڈالیں گے تو یہ اسپیکٹ وہاں نظر آتا ہے کہ ہم باتیں بہت اچھی کرتے ہیں. ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے اپنی زندگی میں 10-20 بار یہ بات نہ کہی ہو کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب پریکٹیکل لائف میں ہم ایک چیز کے بارے میں کتنے محتاط ہیں وہ آپ پر بھی ظاہر ہے, مجھ پر بھی ظاہر ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولنا بہت بری عادت نہیں ہے؟ ہر کوئی کنڈیم کرتا ہے اسے, جھوٹ بولنے کو. بے شک. لیکن اب آپ تو بھلے لوگ ہیں, آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اپنا مجھے پتہ ہے کہ صبح سے شام تک میں بڑی روانی سے جھوٹ بولتا رہتا ہوں. ہم سب بولتے ہیں شاہ صاحب, ہم سب بولتے ہیں. اسی طرح اور بہت سی ہماری چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں لیکن اس میں عمل نہیں کرتے. یہ بدقسمتی ہے. شاید بہت لوگ مجھ سے اس بات پر ایگری نہیں کریں گے کہ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت سا علم میں سمیٹ لوں لیکن اس پر عمل نہ کر پاؤں, اس کی نسبت کیا یہ بہتر نہیں کہ میں ایک چیز سیکھوں لیکن اس پہ عمل کر لوں؟ کیا کہنے؟ تو میرے نزدیک وہ بہت زیادہ اہم ہے. تو یہ ایک ہماری زندگی کا بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ باتیں ہیں, عمل نہیں ہے. بہت شاہ صاحب سوری قطع کلامی کے لیے بہت معذرت, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ بڑے اچھے سے اپنے ماں باپ کا خیال تو رکھ لیتے ہیں لیکن جہاں پہ
جو چیز ماں باپ کو میٹر کرتی ہے کہ آپ ان کو عزت دیں, ان کی رائے سنیں. چلیں اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ بھی رہے ہیں جس کو ہم, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں امی ابو تو اتنی دھکیانوسی باتیں کرتے ہیں, اتنی اولڈ فیشن باتیں کرتے ہیں, یہ ہم سب کہتے ہیں, سب کہتے ہیں. میں بھی ماما کو کہتی ہوں کہ ماما پلیز 1992 سے باہر نکل آئیں, ہم سب کہتے ہیں. بٹ وہ جو ایک رسپیکٹ اور ریگارڈ ہوتی ہے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوں گے, چھت بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے ماں باپ کو, لیکن ان کی رائے اور وہ جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ایک سینئر کی, وہ شاہ صاحب وہ تو آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا وہ مسنگ ہے, وہ لیکنگ ہے. صرف جی 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 کی حد تک بات ہوتی ہے صرف. میرا خیال ہے شاید ایک چیز اس سے بھی زیادہ ریکوائرڈ ہے وہاں. ہم, میرا خیال ہے ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہم میں سے وہاں فیل کر جاتی ہے, وہ ہے کہ ماں باپ کو ہم وقت نہیں دے پاتے. ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھ لیں گے اور یہ سمجھ کے رکھیں گے خیال کہ یہ ان کا ہم پر حق ہے, ہم ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہاں تک بھی ہماری سوچ مثبت ہوگی. ہم ان کی رائے سن کر خاموش ہو جائیں گے احتراماً, سامنے سے ان کو پلٹ کر کچھ کہیں گے نہیں. لیکن ایک ایسا پہلو ہے جہاں جا کے ہم میں سے ایک بہت بڑی میجورٹی فیل کر جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے, جبکہ ہمارے ماں باپ کو سب سے زیادہ ضرورت صرف اسی چیز کی ہے کہ ان کو تھوڑا سا وقت دے دیا جائے. شاہ صاحب میں یہی تو کہہ رہی ہوں, کمروں میں ڈھک کے رکھ دیتے ہیں, پوچھو تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی بیٹی کمی نہیں ہے, بس کاش میرا بیٹا 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھ کے بات ہی کر لیتا, ہم سکھ دکھ کر لیتے. اس ایج پہ تو ویسے ہی شاہ صاحب جب 61 ایج آ جاتی ہے تو فرینڈز بھی دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایج اتنی ہو جاتی ہے, میل جول نہیں آپ کو اس وقت تک. 2 منٹ بات بھی نہ سننا, یا کہہ دینا کہ امی آپ چپ کریں آپ کو نہیں پتا, یا ابو چپ کر جائیں, یہ بھی تو ہوتا ہے شاہ صاحب. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, سنب کرنے کو؟ یہ ایک بار میں یو کے میں تھا, وزٹ پر گیا ہوا تھا, تو ایک بچی جن کی عمر اس وقت اراؤنڈ 30 ہوگی, میں ان کے گھر میں بیٹھا تھا, ان سے میرے فیملی ریلیشنز ہیں. تو اس بچی نے اپنے پیرنٹس کے سامنے مجھے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا یہ مناسب بات ہے کہ ہم اپنے معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ کسی کے حوالے کر دیں. کسی وہ اتنی مہربانی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے پیرنٹس کے حوالے کر دیں, پھر بھی کوئی ایک تھوڑا سا لحاظ رکھا کہ. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ ہمیں اپنے فیصلے سارے خود کرنے چاہیے, لیکن ذرا سا اس سے پہلے ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو آپ کے 3 بچے ہیں, ان کے یہ 3 بچے ہیں, ایک کی عمر تقریباً 4 سال 5 سال ہے, دوسرا اس سے 1 سال چھوٹا ہے, تیسرا 2 سال کا ہے. سویٹ. اب یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ اپنا تمام تر معاملہ انہوں نے آپ پر چھوڑا ہوا ہے. تو یہ جو 2 سال کا آپ کا بچہ ہے, اس کو یہ چاہیے کہ سڑک خود ہی کراس کرے, چھت سے چھلانگ مارتے, اس کو آپ پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. لائک وائز یہ اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتا, آپ پر ڈپینڈنٹ ہے, یہ غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو آج یہ سوللی آپ پر ڈپینڈنٹ ہے. جب یہ 20 سال کی عمر کو پہنچیں گے بچے, تو یہی جملہ آپ کو سننا ہوگا ان سے کہ ہم اپنے معاملات آپ پر کیسے چھوڑیں کہ آپ فیصلہ کریں. کسی پہ
مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہ نکتہ ان کی سمجھ میں بڑی جلدی آیا کہ در حقیقت ہر انسان کو ماں باپ کا سہارا چاہیے ہے. اب فرق وہاں جا کے پڑتا ہے جہاں ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ کے سہارے کی اب ضرورت نہیں ہے, میں انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو جب تک والدین زندہ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ زمانہ دیکھے ہوئے ہیں, ان کی عقل و فہم ہم سے کہیں زیادہ ہے, تو اپنے معاملات میں ہم اگر ان سے گائیڈنس لے لیں گے تو سکسیسفل رہیں گے. اور فرق وہاں تھوڑا سا پڑتا ہے. ادروائز تو یہ ماں باپ اصل میں ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں دو طریقے سے. جیسے آپ ہی کے شاید کسی پروگرام میں دعا پر ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سائنس دعا کو کیسے دیکھتی ہے. بالکل. کہ دعا جو ہے اصل میں یہ جو ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں رب تعالیٰ سے, ہمارے ارد گرد جو مادہ پھیلا ہے, یہ سائنسی زبان میں بات کر رہا ہوں میں, وہ وہی شیپ لینے لگتا ہے جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ جو ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں کہ اگر سائنس کی زبان میں بات کریں کہ ہمارے ارد گرد جو مادہ پھیلا ہے وہ شیپ لے لیتا ہے, اس کے مطابق جو ماں باپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یقیناً بہت مبارک ہوتا ہے. بے شک. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گرم سرد سب دیکھ چکے ہیں, ہم سے زیادہ مردم شناس ہوتی ہیں, تو ان کا جو مشورہ ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ میں وہ شاید 1902 کا ہو, لیکن وزڈم میں وہ یقیناً 2002 کا ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ایک یہ پوری گفتگو کرنے کا ایکچولی ایک میجر ریزن یہ تھا کہ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ساس سسر کے حقوق کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ شاہ صاحب کے گھر کی ایک بہت خوبصورت بات, بہت سوری تھوڑی سی ایک آپ کی ایک پرسنل بات بتا رہی ہوں, ان کے گھر میں پتہ نہیں چلتا کہ بیٹی کون ہے اور بہو کون ہے, داماد کون ہے اور بیٹا کون ہے. تو اس لیول کا بیلنس اور خوبصورتی گھر میں کیسے آ سکتی ہے, یہ بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویور. صاحب دعا, صاحب کش, ایک بہت ہی خوبصورت روحانی پرسنالٹی جو کبھی کبھی بہت مشکل اور سخت باتیں بڑی محبت سے ہمیں سمجھا دیتے ہیں. سرفراز اے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب, بریک سے پہلے یہ جو اسٹار پلس ٹائپ ایک ماحول کریٹ ہوا, میرے خیال سے کوئی 30 سال پہلے ایک دم سے یہ بہت زیادہ عام ہو گئی بات کہ ساس تو ہوتی ہی دشمن ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی تو ساس جو ہے وہ اپنی بہوؤں پہ بدلا اتارے, بہویں جو ہیں وہ کبھی ساس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گی, بلا بلا بلا. اور مطلب جنرلی ایک ان لاز کی سائیڈ ہو گئی اور ایک میاں بیوی کی سائیڈ ہو گئی. تو ساس سسر جب ہم والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہم خاصے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا خوبصورتی سے ڈیفائن کیا ہوا ہے, کلیئرلی ڈیفائنڈ. ایک بات فیصلہ کر دیا رب نے, اتنی سی بات جو دین میں آ گئی کہ انسان کے 3 باپ ہیں, ایک اس کے 3 فادرز ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو بایولوجیکل فادر ہیں, ایک جو ٹیچر ہیں, استاد جو ہیں, اور تیسرے
وائف کے والد. اب اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے کہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ مجھے اپنے ان لاز کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. جب میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ میری وائف میرے والدین کی عزت کریں بالکل اسی طرح جیسے میں کر رہا ہوں، تو پھر مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز مجھے اس وقت حاصل ہوگی جب میں وائف کے والدین کی عزت اپنے والدین کی طرح کروں گا. سبحان اللہ. ایک بڑی سمپل بات ہے. اب اس کا پریکٹیکل پہلو بھی اگر ہم جو ہماری فیملی لائف ہے اس میں لے لیں. جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے جتنی بھی ہماری ڈائمینشنز ہیں زندگی کی، ان سب میں جھگڑا ایک ہی رہتا ہے، وہ ہے اختیارات کی جنگ، اپنی گراؤنڈ ہولڈ کرنے کی جنگ. گھر کے اندر ساس بہو کے جو جھگڑے چلتے ہیں، کبھی ان کو گہرائی سے آپ دیکھ لیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ بہو اپنے اختیارات میکسیمم لینا چاہتی ہیں، ساس اپنے اختیارات کچھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. جھگڑا وہاں شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم کبھی ایک بات سوچ لیں جو کہ ہم میں سے اکثر کے ذہن میں کبھی آئی نہیں ہوگی، کہ جو بہو ہم لے کر آئے ہیں گھر میں، وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے. بالکل. یہ ماحول اس کے لیے بالکل نیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم اپنے طور سے یہ سمجھ لیں کہ اس نے ایک قربانی کی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی اس نے چھوڑ دیے. بالکل. تو اس قربانی کے جواب میں اگر ہم کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی شاہ صاحب دیکھیں، یہ تو ساس سسر کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ساس کا بھی سسر کا بھی. میرا سوال یہ ہے کہ چلیں اگر ساس سسر نہیں بھی اس معیار پہ اترے جس کی آپ بات کریں، تو پھر بہو کا اور داماد کا، دونوں کا، کیونکہ کبھی کبھی لڑکی کے پیرنٹس بھی بڑے نیگیٹو اور عجیب طریقے سے لڑکے کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ایکول بیلنس جی پہ ہی جی. چلتا ہے. بجا لڑکی زیادہ ویلدی ہے تو لڑکے کے کو باتیں سنائی جا رہی ہیں اس کو دبانے کی، یہ بہت ہوتا ہے. ان دونوں کا، ان ینگ لوگوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ان کو گائیڈ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ وہ تو بڑا سادہ سا جواب ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک چیز جب ہمارے دین میں ڈیفائنڈ ہے کہ وہ روحانی باپ ہے میرے، تو مجھے ان کے ساتھ پھر ویسے ہی پیش آنا ہے. ہمارے اپنے سگے ماں باپ بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں، اور بہت مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی بات پر ہمیں بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں جہاں ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس بات پر ڈانٹ پڑ جاتی. تو آدمی اندر تو حیران ہو رہا ہوتا ہے لیکن چہرے پہ ظاہر یہی کرتا ہے کہ میں ہاتھ باندھ کے خاموش کھڑا ہوں، کہہ لیجئے جو کہنا ہے آپ نے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس بات پہ ڈانٹ پڑ گئی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور بات پہ غصہ آیا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا یہ میری بات سن لیتا، برداشت کرتا ہے، غصہ میرے اوپر نکال دیا، کوئی بات نہیں. تو اگر ہم اپنی وائف کے ماں باپ کے ساتھ یا وائف شوہر کے ماں باپ کے ساتھ یہی رویہ رکھ لے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، برداشت کا ایلیمنٹ بڑھائے. ہم ایک الاؤنس دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ماں باپ ہیں، بہت بڑے مقام پر اللہ نے انہیں بٹھایا ہے بحیثیت ماں باپ کے، کوئی بات نہیں کہہ لیں. تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ رکھ لیں گے ہم تو گھر کے اندر بڑا سکون ہو جائے گا، اور
گھر کو چھوڑ دیجیے، خود انسان بڑا سکھ میں آ جاتا ہے۔ میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی خوشی مل جائے جو اندر سے ہو، ظاہری نہ ہو۔ وہ خوشی انسان کو صرف ایک صورت میں ملتی ہے، وہ ہے دینے سے۔ دینے سے مراد یہ نہیں کہ صرف میٹیریل چیزیں ہیں، وہ شاید میں نے آپ ہی کے کسی پروگرام میں عرض کیا یا کسی اور جگہ، کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم آفس جاتے ہیں صبح، آپ بھی کام پر آتی ہیں، عام طور پر اس وقت ہم جلدی میں ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ہماری دائیں طرف سے اچانک بائسیکل سوار گاڑی کے آگے آ گئے، بریک لگانی پڑی تو ہم ٹیمپر لوز کرتے ہیں، یا تو اس پہ منہ بنائیں گے یا ایک آدھ جملہ اس کی طرف اچھال دیں گے۔ بالکل۔ کوئی کار والا غلط طریقے سے آ گیا، موٹر سائیکل والا آ گیا، پیدل آ گیا، ہم کچھ نہ کچھ اس کو کہتے ہیں، چڑھتے ہیں، چڑھ کر بات کرتے ہیں۔ جب آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم آفس پہنچتے ہیں تو ذہنی طور پر آپ کبھی دیکھیے ہم فیٹیگڈ ہوتے ہیں باقاعدہ، لیکن اگر ہم اپنے اوپر ایک کنٹرول کر لیں اور غلطی ہوئی ہے تو الٹا اس کو تسلی دے دیں، اگر کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ جائیے۔ جب یہ رویہ رکھیں گے، ایک آدمی جلدی میں دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ سے آگے نکلنے کی کوشش میں کبھی آپ کے دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، تو اس کو ہم مسکرا کے کہہ دیں کہ چلیے آپ جائیے۔ جب ہم آفس پہنچیں گے آدھے گھنٹے کے بعد تو آپ دیکھیے کہ فریش ہوں گے بالکل۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر یہ رویہ ہو جائے دینے کا، تو گھر میں ایسا سکون ہو جائے گا، اور انسان کے اپنے اندر بہت سکون ہو جاتا ہے۔ وہ ساس ہے بہو کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، وہ غلط بھی نہیں ہوتی اپنے تئیں، وہ ان ہر اون رائٹ، وہ غلط یوں نہیں ہوتی کہ انہوں نے ساری عمر وہ گھر چلایا ہوتا ہے اپنے اسٹائل میں، اپنے طریقے سے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی 40 سال 45 سال پہلے، بچی آئی ہے، یہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، اس کا ایکسپوئر زیادہ ہے، اب وہ گھر کے اندر اپنی طریقے سے کہیں نہ کہیں کوئی چیز تھوڑی سی چینج کرنا چاہتی، تو دے دیجیے الاؤنس، کیا ہے اس کو کر لینے دیں۔ اپنی بیٹیاں بھی تو کرتی ہیں، اور اس بعض کا بڑے بڑے لمبے نقصان ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آدمی ہنس کے ٹال دیتا کہ چل کوئی نہیں، بیٹی ہے، کر دیا کوئی بات نہیں۔ تو یہ رویہ دونوں طرف سے آئے گا پھر، کہ بہو کو اگر ہم بیٹی سمجھ کے ٹھیک ہے اس کا حق ہے، اس کو کر لینے دیں، کوئی بات نہیں، یا اگر اس پروسیس میں اس کے ہاتھوں نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، اپنی بیٹیاں بھی تو کرتی ہیں، کر لینے دیں، کچھ نہیں۔ لائک وائز بہو کو، میری والدہ بھی تو ڈانٹ دیتی تھی، اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا۔ یہ جو گیونگ کا ایک ایسپیکٹ ہے نا، گیونگ وے، یہ سیکھنے کا ہے کہ بحیثیت انسان اگر ہم دوسرے کو دینا سیکھ لیں بجائے لینے کے، تو اندر انسان کی خوشی بڑھ جاتی ہے۔ بدترین حالات میں بھی آپ ایسے انسان کو ہنستے مسکراتے دیکھیں گی۔ شاہ صاحب بالکل ہمارے پاس 3-4 آئی تھنک ویو گاٹ اباؤٹ 3 منٹس لیفٹ، ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کل بائی دا وے ویورز ہم انشاءاللہ بات کریں گے جادو کے ٹاپک پہ، بہت زیادہ آپ کے سوالات آ رہے ہیں، شاہ صاحب سے ریلیٹڈ بھی بہت سے کویسچنز پریڈومننٹلی جادو سے ریلیٹڈ آ رہے تھے، تو ہم نے یہی سوچا کہ کل کا ٹاپک ہی جادو لے کے چلیں گے۔ آپ لوگ تب بھی کال کر سکتے ہیں، اور جو آپ نے پہلے بھی سوال بھیجے ہیں وہ بھی شاہ صاحب سے پوچھیں گے۔ جی شاہ صاحب، آج کی گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ جو کامیابی کی کنجی ہے، ایک زمانے میں
جب میں نے جاب شروع کی تو ہمارے باس ہوتے تھے ایس میکری. ایک دن کسی وہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی موضوع تھا جس پر وہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے 3 باتیں بڑی کمال کی سکھائیں جنہوں نے ساری عمر مجھے پے کیا. پھر بہت ہیوی ڈیویڈنڈز میں نے حاصل کیے ان 3 باتوں کے. کمال کی باتیں تھیں. تو انہوں نے تو انگریزی میں فرمایا تھا, میں اس کو اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تم زندگی میں یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ترقی ہو تو اپنے ماتحتوں کی ترقی کے لیے لڑو. اوکے. اگر تم اپنی تنخواہ میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنے ماتحتوں کی تنخواہ میں اضافے کے لیے لڑو. سبحان اللہ, کیا کہنے. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم اپنے ماتحتوں کی عزت لوگوں سے کرواؤ. کیا بات ہے. اب یہ 3 باتیں تھیں. اس وقت تو عمر چونکہ میری 22-23 سال تھی تو شاید میں نے اس کو اس وقت ویلیو نہیں کیا, لیکن جو میں آگے بڑھا تو میں نے اس کو پوری طرح جب ایکسرسائز کیا, بڑے حیران کن نتائج تھے کہ اپنی ترقی کے لیے مجھے کسی کی طرف کبھی دیکھنا نہیں پڑا, وہ آٹومیٹکلی آ گئی مجھے. وجہ یہ تھی کہ ساری عمر اپنے ماتحتوں کی ترقی کے لیے میں نے جد و جہد کر لی. اسی طرح تنخواہ, اسی طرح عزت کی. تو میں صرف اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے, تو یہ جو بات میں نے کہی یہ بھی انڈائریکٹلی اگر اس کو دیکھیں تو ہم دے رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کو دے رہے ہیں. کیا بات. اور اس کے جواب میں رب تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہم دینا سیکھ لیں کسی طرح, ہمیں سب کچھ خود بخود مل جائے گا. سبحان اللہ, کیا کہنے. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت. اور شاہ صاحب آپ نے جو بات کہی, ہم لوگ آج کل اتنے زیادہ پریشان ہیں ویورز اپنی پیسوں کے پیچھے, جابس کے پیچھے, باقی چیزوں کے پیچھے. ہم اگر میں سے نکل کے دوسروں کے لیے ایفرٹس کرنی شروع کر دیں تو رب تعالیٰ ہمیں 100% نوازے گا, یہ تو اس کا وعدہ ہے. اور ویسے شاہ صاحب آپ نے جو بات کی, میرا دماغ ابھی وہیں پہ اسٹک ہے, تو میرے خیال سے ہم بریک کی طرف چلے جاتے ہیں. شاہ صاحب اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, بڑی مہربانی آپ کی, بڑی عنایت. ہم سب کے سر پہ سلامت رکھے تاکہ آپ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں. ہم جیسے نالائق اسٹوڈنٹس کو ایز اے ٹیچر, ایز اے استاد سکھاتے رہے. اسی لیے تو آنر نہیں لیکن دل میں, اور ہمیشہ جب کبھی موقع ملا تو بابا جانی کہا, کیونکہ جس طریقے سے شاہ صاحب بات کو ایکسپلین کرتے ہیں ویورز, اور اتنی محبت سے, اور کبھی کبھی بڑی عجیب سی بات بھی میں آف ایئر بھی شاہ صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, لیکن کبھی بھی ماتھے پہ وہ جو کہتے ہیں نا فراؤن یا کوئی نیگیٹو ریئیکشن, ہمیشہ ایکسپلین کیا. اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ اے ٹرو روحانی ٹیچر از. انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہوگی اور کل ہم جادو پہ بات کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ویسے تو وہ کہتے ہیں نا مدرس ڈے از اراؤنڈ دا کارنر, بٹ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر دن جو ہے والدین کے نام ہی ہونا چاہیے. اور جب ہم رمضان المبارک میں دوسری بہت سی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو والدین پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. والدین کا احترام, والدین کے حقوق, ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, ان کا ہماری طرف اگر ویسا رویہ نہ بھی ہو جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے تو پھر بھی ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. شاہ صاحب نے تو ہمیں گائیڈ کیا بریک سے پہلے, لیکن اب 2 بہت ہی انٹرسٹنگ اور یونیک پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں. اب دونوں پرسنالٹیز کا آپ سوچیں گے کہ آج کے ٹاپک پہ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے, بٹ I will explain that to you as well. سب سے پہلے تو of course I would like to introduce the medical superintendent of Fountain House, ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم فاؤنٹن ہاؤس سے ریلیٹڈ تو بات کریں گے, لیکن ویورز
جب ہم بات کرتے ہیں نا اولڈ ہومز کی، تو اولڈ ہوم سے زیادہ جو اذیتناک چیز میرے جیسے بندے کے لیے ہوتی ہے وٹنس کرنا یا دیکھنا، وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی بھی مینٹل النس کا خدا نخواستہ شکار ہو جائیں یا کوئی ایسی بیماری ہو جائے جیسے کہ پارکنسنس، الزائمرز، بھول جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، تو بچے زیادہ ویجیلنٹ اور زیادہ خیال رکھنے کے بجائے ان کو فاؤنٹن ہاؤس جیسی جگہ کے دروازے پہ چھوڑ کے نہیں، پھینک کے، میرے منہ میں خاک، کسی کے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کری ہوں، لیکن باقاعدہ گیٹ پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور اس سے مجھ سے بہتر تو ڈاکٹر صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے. اور پھر باقاعدہ چیریٹی اور فنڈنگز کے بیس کے اوپر ایسے ادارے کو چلانا، آئی تھنک اٹس بگسٹ ان ساؤتھ ایشیا اس قسم کے معاملات میں. ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے. اب ایک ایسی پرسنالٹی جو ویسے تو ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کو بطور بیٹا اپنے پروگرام میں بلایا ہے. یہ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحبزادہ کاشف محمود. کاشف بھائی جتنی محبت سے، جتنے ریگارڈ سے اپنے فادر کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیں محبت اور پیار ہر انسان کو اپنے پیرنٹ سے ہوتی ہے یا کم از کم ہونی چاہیے، لیکن جس طرح کاشف بھائی ہر وقت اپنے فادر کو کوٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں کے تھرو گائیڈنس دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے رنگ میں ڈھالتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا ٹریبیوٹ اور آنر کوئی بچہ اپنے پیرنٹس کو کیا دے سکتا ہے. میں تو جب بھی دیکھتی ہوں کاشف بھائی کو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے بھی کسی دن اسی طرح میری رسپیکٹ اور ریگارڈ کریں. ویسے تو واصف علی واصف صاحب کے لیول پہ تو میرے مشکل ہی ہے کہ کوئی پہنچے، لیکن جو بھی 4-6 اچھی باتیں کبھی کہیں ہیں تو میرے بچے بھی کبھی مجھے کوٹ کریں اور اتنی محبت اور خلوص سے بات کریں جیسے میرے کاشف بھائی کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، والدین کیا کہیں گے آپ والدین کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک اور صحت اور زندگی والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہے ہی والدین کی وجہ سے. سمجھنے کی بات ہے، والدین نہ ہو تو کوئی دنیا ہوتی ہے. ابھی کسی یتیم سے پوچھ لیں، کسی ایسے بندے سے پوچھ لیں کہ جس کے والدین نہیں ہیں، اس سے پوچھ لیں کہ اس کے دنیا میں کوئی خوشی موجود ہے. تو والدین تو آپ کا جسم کا، آپ ان کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں. والدین دو طریقے کے والدین، ایک ہمارے وہ والدین جو ہمارے بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور ایک والدین وہ جو روحانی والدین ہیں. اور میں آج پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں حضرت واصف علی واصف کے صاحبزادے کے ساتھ بیٹھا ہوں، روحانی والد ہمارے. تو یہ دو والدین ہیں ہمارے. ایک جو بایولوجیکل ہمارے پیرنٹس ہیں، تو جتنا خیال ہمیں، آپ نے اپنی انٹرو میں ہی بہت ساری باتیں بتا دی فاؤنٹن ہاؤس کے حوالے سے، اور آپ نے وہاں وزٹ بھی کیا. You know I am one of the biggest fans of Fountain House and I am تو so impressed. تو میں جو چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اسی شخص کو دماغ کی بیماری ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو. بالکل صحیح. تو چلیں آج جو ٹی وی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس دماغ ہے، تو اس کو ہی بیماری ہو سکتی ہے. تو اگر یہ بات 100% درست ہے تو میری ماں اگر بیمار ہو جائے تو اتنے ہی چانسز مجھے بھی ہیں. میرا باپ اگر بیمار ہو جائے تو اتنے ہی چانسز مجھے بھی ہیں، کیونکہ اس کے پاس بھی دماغ تھا تو دماغ کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی، اور میرے پاس بھی دماغ ہے تو اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے تو پھر فاؤنٹن ہاؤس کی ضرورت نہیں اس معاشرے کو. اور یہ معاشرہ جو ہے وہ جو اب روزانہ فاؤنٹن ہاؤس بڑھ رہے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے 44,000 پیشنٹس آؤٹ ڈور میں چیک کیے. 44,000 پیشنٹ چیک کیے. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پہ نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بات کرنا جرم، نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں گفتگو کرنا سزا ہے. اور زیادہ تر تو ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ 10-11 جعلی بابوں کے پاس سے ہو کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں. تو یہاں پرائرٹی صحت تو ہے ہی نہیں. اب خدا نخواستہ صحت تھوڑی سی پرائرٹی ہو گئی وہ کورونا کی ڈر کی وجہ سے، ادروائز پرائرٹی صحت نہیں ہے. تو مینٹل ہیلتھ تو پھر ہماری بالکل بھی جو ہے نا وہ پرائرٹیز میں نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مینٹل ہیلتھ ہو یا فزیکل ہیلتھ ہو، ہے تو ہیلتھ ہی.
देखिए मेंटल हेल्थ है तो अगर किसी फिजिकल को खुदा सॉरी बकता कलाम के लिए सॉरी डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाए तो उसकी सर्जरी भी होगी, अगर सर्जरी की खुदा न खास्ता ज़रूरत हो, उसकी कीमोथेरेपी, उसकी रेडिएशन, उसको मेडिकेशन भी दी जाएगी। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कहते हैं इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो, इसको कहीं छुपा दो, कमरे में लॉक कर दो, किसी को पता ना चले। देखिए मैं उसकी बड़ी बड़ी आम सी वजह है ना, मैंने जो पहले आपको बात बताई, लोग ये समझते हैं कि इसको बीमारी होगी, मुझे नहीं हो सकती। एक चीज़ ये, और खुदा न खास्ता ये स्टिग्मा है कि अगर ये पता चल जाएगा कि मेरी बहन को जहनी मर्ज है तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी शादी कौन करेगा? मैं आपको बताऊं कि हमारे हॉस्पिटल में हाँ। जो जितने पेशेंट, तकरीबन मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन 90% पेशेंट की फैमिलीज जो हैं वो गाड़ी खड़ी करती है अनारकली में कि जी हम तो ख़रीदारी करने आए थे तो इसलिए यहाँ पे चलो आ गए, और वो मिलने आते हैं अपनी बहन भाइयों से। आप जब तक ओन नहीं करेंगे अपनी किसी डिजीज़ को, उस वक्त तक कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं? अच्छा अलमिया आप ये देखें, अलमिया ये है कि तलाक पे तलाक हो रही है, तलाक पे तलाक हो रही है, जॉब पे जॉब छूट रही है, लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, इवन मर्डर हो रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, लेके जा रहे हैं बाबों के पास। लड़का स्किज़ोफ्रेनिक है या लड़की स्किज़ोफ्रेनिक है, बाइपोलर है, शादी कर ऐसी चीज़ें जिनको मेडिकेशन से और थेरेपी से बड़े आसान अंदाज में, आसान इन द सेंस के अगलों को बाबों पे ले जाने से तो फिर भी ज़्यादा आसान है, इलाज किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते। आप ये कहने के लिए तैयार है कि मेरी, इसीलिए कल का टॉपिक हमने बाय द वे डॉक्टर साहब जादू रखा है, क्योंकि वालिदैन की जब हम बात करते हैं, एक तो वालिदैन के साथ ज़्यादती, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है जादू हो गया, उसने जादू कर दिया, सास ने बहू पे जादू कर दिया। मतलब ये जादू का जो स्यापा है, आधे से ज़्यादा पेशेंट्स तो बाय द वे फाउंटेन हाउस में ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले ये लोग पहले घर वाले बिलीव करते थे कि जादू हुआ है। आपने ही मुझे सर बताया था हमारे विजिट पे कि ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जिनको दरख्तों से बांध के, मार मार के या चारपाइयों पे लिटा के, बांध के चारों मतलब चारों लिम्स को, दोनों बाजू, दो टांगे, और मार मार के तपती धूपों में पानी की बाल्टियां उठा के बहुत ज्यादती करते हैं व्यूअर्स हम, और ये भूल जाते हैं जैसे कि सर ने कहा कि दिमाग आपके पास है, मेरे पास भी है, आई होप हम सबके पास ही है, ऑर्गन तो है, वो काम करे ना करे तो किसी भी टाइम पे शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, तो उसका इलाज कराने के बजाय हम अगले को किसी इदारे में डाल देते हैं। सर मैं आपके पास वापस आऊँगी। वासिफ अली वासिफ साहब ने हमेशा वालिदैन और बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट पे बात की, और ख़ुद भी बहुत रिस्पेक्ट। जी हाँ, देखिए इंसान जब दुनिया में आता है ना, गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा है, ना अपनी मर्ज़ी से हिल सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से चल सकता है। उस वक्त माँ बाप एक रब की शक्ल में उसके साथ खड़े भी होते हैं, सुभान अल्लाह, और उसकी परवरिश करते हैं जैसे रब अपनी मखलूक की परवरिश करता है, और वहाँ से उसको चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं। इस्लाम ने जितना वालिदैन के हकूक़ के ऊपर ज़ोर दिया हुआ है, शायद ही किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को वसीयत की है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। जब हम ये कुरान में पढ़ते हैं ना कि उनको उफ़ तक ना कहो, तो उफ़ इंसान उस वक्त कहता है जिस वक्त कि उनकी बातें कहीं इरिटेट कर रही होती हैं। तो जब मेरे बच्चे हैं, मुझे याद है कि छोटे से थे तो रात को कभी 3-3 घंटे गोद में लेके उनको फेरना कि उनको गैस्ट्रिक हो गया है, कभी कोई वो दूध का मसला पड़ रहा है, कॉलिक हो गए। कॉलिक ने जितना हम सब माँ बाप को पागल किया है किसी ने नहीं किया आज तक। मैंने समझ नहीं कॉलिक होता किया भाई, सही बात है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। कॉलिक फीडर आता है और कॉलिक चीज़ें आती हैं। तो हम लोग जब इतना कर रहे होते हैं तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ क्या किया होगा। ये मकाम समझ में आ जाए ना, तो वो मुझे याद है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा कराम आए, उन्होंने कहा कि हुजूर वो एक सहाबी हैं, बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर हैं, हम उनको कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो उनकी ज़ुबान से कलमा नहीं निकल रहा। आपने कहा कि उनकी वालदा हयात है? उनके जी, उनको लेके आओ। वालदा को लाए, उनसे पूछा कि आप अपने बेटे से नाराज़ हैं? उन्होंने कहा जी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, नमाज़ें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, दिन को रोज़ा रखता है, लेकिन जब मुझसे बात करता है तो बहुत करख्तगी से बात करता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम इसको माफ़ करोगी? तो उसने कहा नहीं जी मैं नहीं माफ़ करूँ।
آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو آگ میں جلا دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں آگ میں نہیں جلانا. تو آپ نے کہا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے یہ جہنم میں چلا جائے گا, وہاں آگ ہی آگ ہے. تو اس نے کہا میں اس کو معاف کرتی ہوں. معاف کی اور اس کے منہ سے کلمہ نکلا اور اس کی جان چلی گئی. اتنا ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انٹریکٹ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, وہ جب جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے, اور اس رات کو ان کی والدہ کی جب انتقال ہوا ہے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آج دھیان سے, آج تمہارے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے, ماں دشت ہستی میں سایہ ابر ہے. ماں نہ ہو, وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت, اور باپ جنت کے دروازوں میں وسطی دروازہ, کہ جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اس کی اولاد اس کی مؤدب نہیں ہوگی. یہ ایک پکا فارمولہ ہے جی. اور میں بات بتاؤں آپ کو کاشف بھائی, یہاں پہ بریک کی طرف بھی جانا ہے اور ہم اس گفتگو کو اپنے پروگرام کے اینڈ تک کنٹینیو کریں گے. ویورز ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب اسی طرح جو کاشف بھائی نے بات کی کہ حمزہ کو نا چھوٹا سا تھا, میں خود بھی میری ایج اتنی کم تھی, گودی میں لے کے نا اسی طرح گھوم رہی ہوں, وہ جو پہلی رات میں نے اسے گزاری نا, صبح جب فائنلی 1-2 گھنٹے کی نیند پوری ہوئی, جب اٹھی تو پہلے بندے جس کو میں نے کال کی وہ تھی ماما. اور میں نے کہا ماما آئی ایم سو سوری کہ میں نے آپ کو کتنا کو تنگ کیا ہے ابھی تک زندگی میں. تو کہتی تمہیں ایک دم سے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ماما اب احساس ہوا ہے کہ آپ نے مجھے کس طرح پالا ہوگا, یہ تو پہلی رات تھی حمزہ کے ساتھ جب یہ مجھے پاگل کر رہا تھا, تو میں نے آپ کو کتنا پاگل کیا ہوگا اتنے سالوں میں. سو آئی ایم سو سوری. انفارچونیٹلی احساس ہمیں تب آتا ہے جب ہم خود ماں باپ بن جاتے ہیں, اور ایک ٹائم گزر جاتا ہے جہاں پہ اپنے ماں باپ کو ہم نے بہت تنگ کیا ہوتا ہے. بٹ ویورز دیر آؤ لیکن درست آؤ, بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. 2 آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز ان فرنٹ آف می. شکر ہے کہ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ سے اس پروگرام کے تھرو ہی پھر سے ریکنیکٹ ہو گئے ہم. اب آن ایئر وعدہ کر رہی ہوں کہ آئی ول میک این ایفرٹ ٹو ورک ود فاؤنٹن ہاؤس مور. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ کبھی کبھی, میں جس طرح شروع میں کوئی 1 سال میں نے ایفرٹ کیا, آتی رہی, ملتی رہی, آپ نے مجھے کنیکٹ بھی کیا فیمیل والی وارڈ جو آپ کے ان ہاؤس ممبرس ہیں ان کے ساتھ بھی, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا لائف اینڈ رسپانسبلٹیز گیٹ ان دا وے. لیکن یہ بھی تو ہماری رسپانسبلٹی ہے نا کہ اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے, ان ماں باپ کے لیے جن کے گھر والوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, ہم ان کے لیے وقت نکالیں. اب میں ماں باپ کی بات کرنا چاہوں گی اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو فاؤنٹن ہاؤس. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سی ایسی سچویشنز اور ایسے واقعات ہیں جو آپ شیئر کر سکتے ہیں, اینڈ اس کے ساتھ یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ فاؤنٹن ہاؤس. دیکھیے پہلے تو سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ ضروری کام ہے وہ ہمیں شکر گزاری کرنا, شکر دینا چاہیے, صبر اور شکر گزاری. تو سب سے پہلے تو شکر گزار اللہ تعالیٰ کا ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں تو بات ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. شکر گزاری ایک بڑی زبردست قسم کی نعمت ہے کہ جس شخص کو حاصل ہو جائے وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی شکر گزاری ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی شکر گزاری. اچھا, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات بتاؤں گا. جس دن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جب ہم حاضری دیتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھ کے جاتے تھے. وہاں باب جبرائیل ایک دروازہ ہے, جی آپ کو بھی پتہ ہے. تو وہاں پوچھ کے جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو فرشتوں کے سربراہ ہیں پوری دنیا میں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے جناب. ہم وہاں پہ جاتے ہیں, سلام کرتے, پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا. اشرف المخلوق جب بنا دیا تو ہماری ذمہ داری ساری دنیا میں جو مخلوق ہیں, جن اور انس جتنے بھی ہیں, ان سے سب سے زیادہ پاورفل ہم ہیں. تو وہی بات جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس بہت بڑی پاور. تو جب ہماری پوزیشن سب سے تگڑی ہے, مضبوط ہے, تو ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. بے شک. اور وہ جو تاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا ہم نے پہنا ہوا ہے, اور وہ ساری امتوں سے الگ ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے. تو ہم سے پوچھا بھی اتنا ہی جائے گا. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. کیونکہ دیکھیے گھر میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ذمہ دار ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی, تو پوچھا بھی اس سے اتنا ہی جاتا ہے کہ تمہارے بچے کیسے ہیں, تمہارے گھر والے کیسے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں بینگ اے مسلمان اور اشرف المخلوق ہونے کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے
ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو یہ جو شکر گزاری ہے جی. لیکن ایک پوائنٹ ایسا بھی تو آتا ہے نا بھیا، جیسے کہ آپ ہیں اور آپ کے پیرنٹس ہیں، فار ایگزامپل پیرنٹس ہیڈ آف دا فیملی ضرور ہوتے ہیں دکھنے میں، لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ رسپانسبلٹی ساری آپ پہ آ گئی، اب اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ٹیکنیکلی ماں باپ گھر کے بڑے ہیں، دیکھیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن بیک اینڈ پہ آپ نے سنبھالنا ہے. فرض کریں کہ اگر آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ میاں نے آپ کو رسپانسبلٹی دے دی. دیکھیے رسپانسبلٹی دیتا کون ہے؟ بھائی دینے والی ذات تو وہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ 4 لوگ گھر میں رہتے ہیں، 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی اٹھانے کے قابل ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں آج آپ یہاں پہ ایز اے اینکر بیٹھی ہوئی ہیں اور پروگرام ڈیل کر رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں لڑکیاں فاؤنٹین ہاؤس کے علاوہ بھی گھروں میں لوگ جو بیٹھے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، فاؤنٹین ہاؤس میں بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. السلام علیکم ہمارے سارے پیارے پیارے فاؤنٹین ہاؤس کے ممبرز کو السلام علیکم، رمضان مبارک. تو وہ جو لوگ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ آپ کی جگہ بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا آپ کو. تو یہ جو سلیکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا جو میں بات شکر گزاری کر رہا تھا، جو والدین کی آپ نے بات کی، دیکھیے ایک تو شکر گزار ہمیں ہو جانا چاہیے انسان مسلمان بننے کا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بننے کا. تو یہ ایک بہت بڑی شکر گزاری. جس دن سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو میں نے اس دن سے 2 رکعت شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیا اس بات کا. ماشاءاللہ. کیونکہ اگر وہ مجھے کسی اور کی امت میں پیدا کرتا، کسی اور نبی کی امت میں پیدا کرتا تو یہ تاج تو نہیں آنا تھا. اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. ہاں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا مہربانی مجھ پہ کی. اس کے بعد میں اپنے والدین کا شکر گزار. اچھا یہ جو شکر گزاری کا لفظ ہے نا، یہ بڑا زبردست لفظ ہے. شکر گزاری یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرا امی بہت خیال رکھا، ابا بہت خیال رکھا. انہوں نے جو کہا ہے وہ کرنا تو ہے ہی ڈیوٹی، کیونکہ اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا میرے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. بھائی سب سے پہلے تو ٹائم دینا شروع کر دیں ان کو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے پیر دباتے ہیں جا کے؟ ذرا مجھے بتائیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں جا کے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، بڑے ہیں؟ ماں کو گفٹ کہہ رہے ہیں. ادھر میں یہ ذرا پوچھا کاشف بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ امی کو بھی کوئی گفٹ دینا ہے یا ابو کو بھی؟ جی میں دیتا ہوں. سچی نہیں، میں ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں، جنرلی سوسائٹی میں ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امی کا فرض ہے کہ وہ ہمیں چیزیں دیں، جبکہ وہ دے کے ان کی الماریاں، ان کی تجوریاں سب چیزیں خالی ہو جاتی ہیں. وہ ہمیشہ دیتے رہیں گے اور وہ دیتے وہ تو ان کی ٹینڈنسی ہے. اور اللہ معافی دے، دنیا سے ابھی وہ گئے نہیں ہوتے، لیکن ایسی اولاد بھی ہے جو انتظار میں ہوتی ہے کہ یہ کب جائیں گے تو یہ جو چھت ہے آخری چیز جو رہ گئی تھی وہ بھی ہمارے نام ہو جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ کئی لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو واقعی اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ کب جائیں گے اور کب ان کی جائیداد ہمارے ہاتھ سے چڑھے گی. اچھا اس میں وہ کہتے کیا ہیں سر؟ وہ اصل میں کہتے ہیں، ہاں فرمایا میں اس میں کہتے ہیں کہ اللہ میاں ان کی تکلیف ختم کر دے. تکلیف ان کی نہیں ختم ہو رہی ہوتی، اپنی ہو رہی ہوتی ہے. کون ہاسپٹل جائے گا، کون کھانا لے کے جائے گا، کون پیسے خرچ کرے گا، کب تک یہ ہوگا. اچھا میں تو صرف ایک سمپل سی بات جانتا ہوں، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ ہو. بجاوا بالکل صحیح فرمایا. اتنی سمپل سا فارمولا ہے. یہ جو آپ چاہتے ہیں اپنے ساتھ ہو، آپ کا خیال رکھا جائے، آپ کا منہ دھلایا جائے، آپ کے کپڑے چینج کیے جائیں، آپ کو وقت پہ دوا دی جائے، آپ کے پیر دبائے جائیں، آپ کو وہی کام کرنا ہے. آپ سے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، آپ سے بدتمیزی نہ کی جائے، آپ نے وہی کام اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو. اتنا سمپل سا فارمولا. والد محترم تھے آخری دنوں میں ہاسپٹل میں، پراسٹیٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو ایک دن آپ بیٹھے، آپ نے کہا دیکھو اتنا بڑا جسم ہے، اس میں ایک چھوٹا سا پرزہ ہے جو تھوڑا خراب ہو گیا. اب اس پرزے کی وجہ سے پورا انسان تو ریجیکٹ نہیں نہ کیا جا سکتا. یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ جب والدین آپ کے سامنے آتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا کوئی چیز آ جائے تو آپ ان کو ریجیکٹ کریں گے. آپ کے والدین آپ کا مقدر ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ، جیسے آپ کا چہرہ مقدر ہے، جیسے آپ کے بچے مقدر ہیں، ویسے آپ کے پیرنٹس بھی آپ کا مقدر ہیں. جس نے اپنے مقدر کو نہ مانا اس نے اپنے رب کو نہیں مانا، اپنے اللہ کو نہیں مانا. جی یہ بات فور شور ہے. والدین کے حقوق تو ان کی زندگی کیا، ان کی زندگی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر چلتے رہتے ہیں. اگر والدین چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کیا ہوا وعدہ ہے اولاد پوری کرے. وہ کہتے ہیں ان کا کوئی قرض لیا ہوا ہے تو اولاد پوری کرے. مغفرت کے لیے ان کے لیے کانسٹنٹلی دعا کرے، اور مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا کرے. اور
جو والدین کے لیے سب سے جو قیمتی بات ہے کہ صالح اولاد ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہوتی ہے. آپ اگر زندگی میں صالح کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے والدین کو بھی جا رہا ہوتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، 80 حقوق ہے ماں باپ کے. جی 40 جب آپ حیات ہیں اور 40 جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بجا فرمایا. کون پورا کرتا ہے ان 40 حقوق کو؟ ہم تو جو زندہ جب حیات ہوتے ہیں تو ان حقوق کو پورا نہیں کرتے. زبان کے حقوق، جسم کے حقوق، رزق کے حقوق، ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں بعد کرتے. میں تو پتہ نہیں پورا کرنا چاہیے نہیں چاہیے. وہ بھائی جب زندہ ہے تو کر لو نا. کر لو. بٹ زندہ نہیں، سب بٹ سے لوگ important فاؤنٹن تو ہے ہاؤس کر میں لیں. تو اس طرح چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ دیکھیں کو. میں کچھ تو اس پہ روز بتائیں. ایک ایسی کہانی دیکھتا ہوں، میں تو روز ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بڑی بے حسی کی کہانی ہے. اور میں پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے نا 44,000 آؤٹ ڈور میں پیشنٹ چیک کیے. تو نفسیاتی بیماریاں تو بے تحاشا پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ گھر کا جو یونٹ ہے اس میں بریک ڈاؤن پیدا ہو رہا ہے. جو ہمارا گھر تھا نا، والدین ہوتے، دادا کی عزت ہوتی تھی، دادا کے بعد جو ہے وہ والدین کی عزت ہوتی تھی. جس گھر کے اندر فیملی سسٹم ڈیولپ ہے وہاں پہ ذہنی بیماری کم ہے، وہاں پہ طلاق کم ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا کم ہے، وہاں پہ رشوت کم ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کا خیال ہے. اچھا جو خیال جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اچھا والدین میں والد صاحب جو ہے نا وہ امام اگر ہیں، گھر کے امام ہیں، تو بیگم صاحب کا بھی اتنا ہی رول ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل چینج ہوتے جا رہا ہے، یونٹ ٹوٹتے جا رہا ہے. جب یونٹ ٹوٹے گا تو محلہ ٹوٹے گا، محلے سے شہر اور شہر سے ملک. آپ دیکھ لیجئے روڈوں پہ کیا حال ہے ہمارا. اور اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ملک کی بہت ہی معروف صوفی سنگر، بہت ہی بہترین ماشاءاللہ قوال ہمیں جوائن کریں گی. بریک کے بعد تحسین سکینہ صاحبہ، ان کا کلام سنتے ہوئے ہی بریک سے واپس آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی تحسین سکینہ نے. السلام علیکم. اور سلام میرے دونوں پیارے پیارے بھائیوں کو. سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اب ویورز ہم آگے بڑھیں گے، کچن کی طرف نظر ڈالیں گے. کچن میں ہمیں جوائن کیا ہے شیف راحمہ شیخ نے، لارڈ آف فوڈ سے. السلام علیکم شیف راحمہ. وعلیکم السلام. شیف آج کا مینیو جلدی سے بتا دیں کشمیر کے کچن کا. ریسیپیز کی طرف میں بعد میں آؤں گی. اچھا، آج کا مینیو ہے لارڈ اسپیشل سیلڈ اور جو ہے چکن چیز ہانڈی. یعنی کہ ہاف ہیلدی، ہاف جی سلائٹلی فیٹنگ. ہاں بالکل. لیکن ٹھیک ہے، اگر سحری آپ لائٹ کریں تو افطاری میں تھوڑا سا ہیوی اگر ہو بھی جائے تو ناٹ بیڈ. تھینک یو سو مچ شیف. آپ کے پاس واپس آؤں گی. تو آج سے ہمیں شیف راحمہ شیخ نے جوائن کیا ہے. ابھی ریسیپیز آگے ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. اچھا ویورز، آ جاتے ہیں واپس اپنی گفتگو کی طرف. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے آپ کے ساتھ، تو میں چاہوں گی کہ ایک تو یہ بھی بتائیں کہ ہم لوگ کیسے فاؤنٹن ہاؤس کی سپورٹ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو لاہوریز ہیں. اینڈ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا انسیڈنٹ ماں باپ سے ریلیٹڈ جس کو دیکھ کے آپ خود پریشان ہو گئے ہو. جی میں دو باتیں آپ نے کی ہیں، دونوں باتوں کا جواب بالکل کلیئر ہے. آپ نے والدین، ہمارا ٹاپک بھی والدین ہے. دیکھیں والدین کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے جو میں نے دیکھی پچھلے 17 سال سے میں فاؤنٹن ہاؤس سے اٹیچ ہوں. جب تک تو والدین زندہ رہتے ہیں وہ آتے ہیں چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو اپنے ملنے کے لیے، ان کی دواؤں کے لیے، کھانے پینے کے لیے. جس دن والدین نہیں رہتے پھر کوئی نہیں آتا. نہیں. اچھا تو ایک تو اگر کسی کا بچہ وہاں پہ ہو. جی ہاں. اور ایک اور میں بات بتاؤں، ابھی ہم نے ریسنٹلی پچھلے سال ایسی لڑکیوں کے لیے ایک اور ہاسپٹل پورا بنایا ہے کہ جو 35 سال سے اوپر یا اس سے زیادہ ایج کی تھی، ان میں والدین کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مینٹلی ریٹارڈ ہیں. وہ سائیکیٹرک پیشنٹ نہیں ہیں، جو مینٹلی ریٹارڈ آپ نے دیکھی ڈاؤن سنڈروم سر چھوٹے جن کے ہوتے ہیں، پیدائشی جن کے ہوتے ہیں. اچھا المیہ دیکھیں، المیہ کیا ہے کہ جب تک تو والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کو گھر میں رکھتے ہیں، نہیں تو یا تو وہ مار دی جاتی ہے یا مر جاتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. مار دی جاتی ہے. کیوں؟ زمانہ جاہلیت جہاں پہ زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ادھر جیتے جی مار دیا جاتا. منع کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی تھی، وہی کام آج وہ کیسے مار دی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جب ایک سائیکیٹری کا پیشنٹ ہے یا جو مینٹلی ریٹارڈ فیمیل ہے، وہ اپنا تو بیچاری خیال رکھ نہیں سکتی. اس کو کوئی فزیکل النیس ہے، کوئی اس کو اور ایشوز ہیں جو فیمیلز کے ہوتے ہیں.
تو ماں ہی خیال رکھتی تھی. جب ماں خیال نہیں رکھے گی تو کوئی انفیکشن سے, کسی بیماری سے ان کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور بہت سارے کیسز میں نے ایسے سنے کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو باپ نے گلا گھونٹ کے اس کو مار آئی دیا. تھنک ڈاؤن سنڈروم میں آٹسٹک بچیاں جو ہوتی ہیں اسپیشلی ان کیسز میں تو بہت زیادہ, کیونکہ ظاہری طور پہ اتنا کمپلیکیٹڈ بھی کیس نہیں ہوتا لیکن گھر والے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں سینسٹیو بہت ہوتے ہیں, اپسیٹ ہوتے ہیں, اور بچے ہی ہوتے ہیں, وہ کسی بھی ایج پہ پہنچ جائیں, باڈی جتنی بھی بڑی ہو جائے ذہن بچے والا ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچے سانبھے یا ان کو سانبھے, جی ہاں, اور بہت کروئل بالکل. ایلیمنٹ ہے. اچھا ہم کیسے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں سر؟ فاؤنٹین ہاؤس جو ہے نا وہ 650 بیڈ کا جس طرح میں نے بتایا ہاسپٹل ہے. ہمارے 3-4 اور بھی برانچز ہیں, اسکول, مینٹلی ریٹارڈ بچوں کے اسکول ہیں. اچھا ایک اور بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں, جو 55 سال اور 50 سال سے اوپر مینٹلی ریٹارڈ یا مینٹلی پرابلم میں خواجہ سراز ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا, وہ 2000 ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. یعنی ان کہ کی بھی سپورٹ خواجہ ہم سرا کرتے ہیں. اور اسپیشلی خواجہ سراؤں میں جو کیٹیگری ہے آف دا اور وہ 50 ڈفرنٹلی سال ایبلڈ سے لوگ, اوپر, مطلب وہ بیچارے نہ ناچ سکتے ہیں نہ گا سکتے ہیں کہ کہیں سے پیسے مانگ سکتے ہیں, ان کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو فاؤنٹین ہاؤس کی سپورٹ جو ہے نا وہ سارے پاکستانیوں کو کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستانیوں کی وجہ سے یہ بنا ہے. 26 کروڑ روپے ہمارا بجٹ ہے اور یہ سب پاکستانی ہی دیتے آئے. آج کل کرونا کے معاملات میں ہمارے معاملات کافی مشکل سے گزر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ جو پہلے لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنی سپورٹ زیادہ بڑھا دیں. اور ویورز یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں جب ہم اور ڈفرینٹ چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو لیے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں یا جو مینٹلی بیمار ہیں یا کسی بھی طرح سے اس قسم کے کسی ایشو میں مبتلا ہیں, جب فاؤنٹین ہاؤس اتنا پازیٹیو کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اپنی زکوٰۃ دیں, اپنی خیرات دیں, اپنی کوئی بھی آپ نے چیریٹی کرنی ہے فاؤنٹین ہاؤس کی طرف کریں. ٹائم آپ ٹائم بھی دے سکتے ہیں, والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں, سنگرز, آرٹسٹ وغیرہ بھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, گاڈ بلیس یو. ہم جائیں گے بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. شیف جو ہے ہم سے روسی سی ہیں, واپس آ جائے ذرا. ہاں جی شیف, آج کی ہماری ریسیپیز ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں نا کہ کیا بنانے جا رہی ہیں آج آپ؟ میں آج چکن چیز ہانڈی اور لارڈ اسپیشل سیلڈ. ویری نائس. اور ریسیپیز کیا ہیں ان کی, ڈلے گا کیا کیا؟ جو سیلڈ میں ڈلے گا سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا ڈرائی فروٹ کو چاپ کر لینا ہے, اس کے بعد کاکٹیل کو بھی کر لینا ہے, اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو, اس کے بعد آپ نے جو ہے جو سیب لینا ہے اس کو کٹ کرنا ہے, ان دونوں کو جو ہے نا آپ نے مکس کر لینا ہے. اوکے ٹھیک ہے. مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے کریم ایڈ کرنی ہے. کریم کے بعد آپ نے تھوڑی سی مایو ایڈ کر لینی ہے. اس میں بعد آپ نے شوگر اور جو ہے نا سیرپ اس کا ایڈ کر کے وہ آپ نے جو ہے نا اس کو مکس کر لینا ہے. صحیح. مکس کر کے اس کے بعد آپ گارنش کر لیں, چکن اس میں ایڈ کر لیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اس سے بچے بہت لائک کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ہم بائی دا وے افطاری کے لیے باقی چیزیں بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کشمیر بناسپتی آئل جو ہے ہم نے ابھی ڈالا ہے, کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ان دا کڑھائی, بیکاز ہم اپنے پکوڑوں کا جو سامان ہے وہ ریڈی کیا. پکوڑے تو سب کو بنانے آتے ہیں, اس کی ریسیپی ہم نہیں دیں گے. ہیو یو گیون بوتھ ریسیپیز اور جسٹ ون یٹ؟ اب دوسری کی طرف بھی آ جاتے ہیں. اوکے. جو ہے دوسری چیز ہانڈی ہے, لارڈ اسپیشل میں بہت لائک کی جاتی ہے یہ. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے آئل جو ہے نا پین میں ڈالنا ہے, پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے چکن ڈالنا ہے, اس کو فرائی کرنا ہے. فرائی جب ہو جائے تو آپ نے اس میں جو ہے نا آنین کا پیسٹ اور جو ہے نا گارلک پیسٹ ایڈ کر لینا ہے. اس میں تھوڑی سی دہی ایڈ کر لینی ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کے اندر بلیک پیپر اور حسب ذائقہ جو ہے نا نمک ایڈ کر کے اس کو مکس کر لینا ہے. مکس کر کے مطلب اس کی گریوی جب تک اس میں آئل باہر نہ آ جائے آپ نے اس کو جو ہے نا بنانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب آئل باہر آ جائے گا آپ نے اس کے بعد جو ہے نا اس میں ایڈ کر لینا ہے جو ہے نا اینڈ پہ کریم چیز آپ نے اینڈ کر جو ہے نا اس کو پکا لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے دار چینی ساتھ اور جو ہے نا اس میں آپ نے دار چینی پاؤڈر ایڈ کر لینی ہے اور بلیک پیپر کر کے اینڈ پہ آپ نے چیز اور کریم ایڈ کر لینی. ڈیلیشیس. مکس کر کے اس کو پکا کے آپ نے ڈش آؤٹ کر دینا. اور یہ روٹی یا چاول کے ساتھ کھایا جائے گا؟ جی اب مرضی ہے آپ کی. کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں, وائٹ رائس کے ساتھ بھی, اور کچھ روٹی کے ساتھ بھی لائک کرتے ہیں. ونڈرفل.
اب آپ اپنا کام کر لیں, میں اپنا باقی کا کام کر لیتی ہوں. اچھا, کشمیر کوکنگ آئل مزیدار کھانے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ سے رمضان کا ایک امپورٹنٹ حصہ رہا ہے. اس کنیکشن کو مزید اور مضبوط اور اسٹرانگ بنانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اپنے 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنا ساتھ نبھا رہا ہے. سو ضرور کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا انتخاب کیجیے گا. اگر آسان ریسیپیز چاہ رہے ہیں رمضان المبارک میں تو ضرور کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے فیس بک, یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام کے پیج پہ جائیں اور اس رمضان کھانا کہانی کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کریں. اچھا ویورز, یاد رکھیے گا کہ کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل, لیک سٹی, صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. ویورز, کرشی جامع شیری سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ خالص قدرتی ارکیات کی خوبیوں کے باعث جامع شیری ہر 10 میں سے 6 پاکستانیوں کا انتخاب اور نمبر 1 نیچرل ڈرنک ہے. تو ضرور کرشی جامع شیری کو بھی یوز کیجیے گا رمضان المبارک میں. اور بائی دا وے صرف پانی میں مکس کر کے اس کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے, آپ اس کو دودھ میں بھی مکس کر کے سرو کر سکتے ہیں. آپ اس کے انرجی ڈرنکس بھی اس سے بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کا جی چاہے تو آپ اپنے میٹھوں میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر فلودہ ہوم میڈ بنانا ہو تو ٹاپنگ کے طور پہ کرشی جامع شیری بہت ہی اچھی ایڈیشن ہوتا ہے. فروٹ چاٹ میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. تو ویورز, یہ تو ہو گئی ہماری ویریس ڈفرینٹ چیزیں جو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں رمضان المبارک میں. اب ہم کلام کی طرف جائیں گے, لیکن کلام کی طرف جانے سے پہلے ہمارے 2 ملک کے بہت ہی معروف اور بریلینٹ نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سینئر, ہمارے بزرگ جن کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ دین آف کورس میرے پیارے سے بھائی شہزاد مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مدنی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے ایج کیٹیگری اور اپنے اس ایج گروپ کے اندر یو آر ون آف دی بیسٹ اینڈ دا موسٹ بریلینٹ نعت خواں اینڈ بہترین ہوسٹ ماشاء اللہ سے. آن لائن بھی آپ کی بہت ہی امیزنگ سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں ہماری پیاری سی بہن تحسین سکینہ بھی ہیں, ہمارے 2 ملک کے معروف نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو اگر مل کے کوئی کلام پیش کیا جائے والدین کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے, اسپیسیفکلی ماں کو, کیونکہ آخر ماں کے پیروں تلے جنت ہے. جی بسم اللہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کیا خوبصورت کلیکٹیو کلام پیش کیا میرے بہت ہی پیارے بھائی مدنی بھائی نے. مرغوب صاحب نے بھی اپنی اس کے اندر ایڈیشن ڈالی, اینڈ دین آف کورس تحسین سکینہ لیڈنگ دا کلام. ماشاء اللہ کیا کہنے. اچھا, آج ہم گفتگو کر رہے ہیں والدین سے ریلیٹڈ, تو آپ سب اگر کچھ تھوڑا سا کہنا چاہیں, اس کے بعد پھر ہم آف کورس اپنے 42 کی آواز کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے تو بینگ آر سینئر مرغوب صاحب, کیا کہیں گے آپ والدین سے؟ والدین کو راضی رکھنا جو ہے, والدین راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی کافی آیات ہیں کہ والدین کی خدمت کریں, بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ والدین کے سامنے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ ماں باپ کی ایسی خدمت کرو کہ جیسے ان پر احسان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کے سامنے اف بھی نہ کرو, اف ولا تنہر, کہ ذرا کوئی بات ان کی ہوتی ہے ذرا, ہم تو آتے جاتے اف کرتے رہتے ہیں. ہاں, یہ قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے, حدیث مبارکہ ہے, کہ جو شخص ادب سے, محبت سے, پیار سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے, اس کو گھر بیٹھے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کا چہرے کی زیارت کرنا مقبول حج کا ثواب ہے. کیا بات ہے. اور یہ بھی علماء کرام نے فرمایا ہے, ان سے سنا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بے شک. دونوں کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے. بے شک. تو بیسکلی جنت میں انٹری چاہیے تو دروازے کے ساتھ بھی اچھا رویہ, دروازے کے بغیر جنت میں نہیں جا جن قدموں کے تھرو میں آپ کی جنت ہے ان کی بھی خدمت کرنی ہے. ہم تو اپنی ہی خدمتیں کراتے رہتے ہیں ماں باپ سے, اور جب ان کا ٹائم آتا ہے خدمت کا تو تب تک ہم بزی ہو چکے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. جی بہت سی خوبصورت بات تو میرے خیال سے قرآن و حدیث سے حافظ صاحب نے آج کی ہے, لیکن میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے جو بندہ 3 لوگوں کے سامنے نہیں بولتا, ان میں ایک والدین ہیں, ایک آپ کے استاد محترم ہیں, اور ایک آپ کے مرشد گرامی ہیں. جو ان 3 لوگوں کے سامنے خاموش اور ادب کے ساتھ سفر کرتا ہے, مالک پھر ساری دنیا کو اس کے سامنے خاموش کر دیتا ہے. ایکچولی وہی والی بات جو بڑی پیاری سرفراز شاہ صاحب نے بھی کہی, اسی طرح 3 لوگوں کا کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو
ایک وہ ماں باپ ہیں جو آپ کو اس دنیا میں لے کے آتے ہیں، جو آپ کے بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں، پھر ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، یوزلی ایک سے زیادہ ہی لوگوں کے ٹیچرز ہوتے ہیں گائیڈ کرنے والے، اینڈ دین تیسرے ماں باپ آپ کے ساس سسر، جن کو ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور فرق کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فرق کیا جا رہا ہے، بہویں شکایت کرتی ہیں، داماد فرق کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ تو یہ ہمیں تو پوچھتے نہیں اس طرح سے، تو ہم کیا ان کی اولاد کی طرح یا اولاد سے بڑھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات بہت بڑی بات ہے، بیکاز یہ بھی ایک اگنورڈ ایریا ہے ہمارے اس کا. جی وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا، ہائے ہائے ہائے، باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرے کنڈ خالی، ماواں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. سبحان اللہ. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے یہ چیک کرنا ہے کہ تمہاری دنیا کیسی ہے تو یہ دیکھو تمہارے بیوی بچے تم سے خوش ہیں تو تمہاری دنیا راضی ہے، اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی. کیا کہنے. اچھا آج کی گفتگو ایز آلویز آپ ہی کلوز کریں گے، تو سوچ لیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے اور ہم نے کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات. واہ واہ واہ. میری بہن کیا کہے گی؟ میری والدہ سے آپ مل سکی ہیں، بہت بہت پیاری. میرے ساتھ آتی بھی رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ والدین کے دعاؤں کے بغیر انسان کچھ نہیں ہو سکتا. میں جب نکلتی ہوں گھر سے تو میری ماں مجھے پتہ نہیں کتنی دعائیں دیتی ہیں. صدقے جاؤں. اور ماں بڑی نایاب چیز ہے. اور خود ماں بننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں کتنے جتن کرتی ہے بچے کو پالنے کے لیے. ہاں بالکل. جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ منال جو ہے اس کا ذرا موڈ نہ خراب ہو جائے کہ میں جانا ہے، اذن پریشان نہ ہو، تو میں ان کو دیکھتی ہوں اور میری والدہ مجھے دیکھتی رہتی ہے. میں صدقے جاؤں. اللہ آپ دونوں کو لمبی صحت والی خوشیوں بھری زندگی عطا کرے. آمین آمین. میری والدہ کے لیے سب دعا کریں، ان کی طبیعت ذرا خراب رہتی ہے، مولا ان کو تندرست سلامت رکھے، صحت والی زندگی دے، آپ ان کا سایہ سلامت رہے اور آپ کو دعائیں ملتی رہیں ان کی. وہ بہت بڑا مجھے یاد آیا نا، بیٹی جیسے کہہ رہی ہے بچی، آپ نے بھی تو اتنا خوبصورت کلام پیش کیا تھا ماں سے کرتا ہوں. میں ابھی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے جب ان کے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا نا، اللہ تعالیٰ سے ان کی ہوتی بات چیت ہوتی تھی. جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ذرا خیال سے آنا، آرام سے آنا، اب تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں نہیں. بالکل اچھا اس کا اگلا حصہ بہت خوبصورت ہے، صرف ایک سیکنڈ بس. وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتی تھیں، وہ جائے نماز بچھا کر اپنے بال کھول دیتی تھیں رب کے سامنے اور کہتی تھیں کہ موسیٰ آ رہے ہیں تو مہربانی کریں، اگر بھول بھی جائے تو میرے کھلے بالاں دا حیا کریں. یعنی وہ پروردگار عالم سے اس طرح مرتجی ہوتی تھی. سبحان اللہ. یہ حافظ صاحب نے جو بات کی یہ اس کا اگلا حصہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اسی نوٹ پہ ویسے تو گفتگو ایسی ہے کہ 42 کی آواز کے کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بٹ آج فارچونیٹلی 2 کنٹیسٹنٹس ہیں اور ویورز ان 2 میں سے ایک کنٹیسٹنٹ ہی آگے جائے گا آج، کیونکہ دوسرا عشرے کا پہلا روزہ ہے، 11واں روزہ ہے. ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. آئیے اپنے دونوں کنٹیسٹنٹس میں سے پہلے کنٹیسٹنٹ کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پریکٹس کی ہے. فواد شیخ بیٹا آئیے اور کلام پیش کیجیے. میرے بیٹے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کلام پڑھا تھا؟ فرق پڑا تھا نا؟ صرف چیک کر رہی ہوں، ویریفائی کر رہی ہوں. جب لاسٹ ٹائم آپ نے آئے تھے اور جب آپ کی سلیکشن ہوئی تھی تو کلام فرق تھا، بالکل صحیح، رائٹ؟ اوکے. تو ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. ویورز چیک کرنا ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور کلیئرٹی لینا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے 42 کی آواز کے سیکنڈ مرحلے کی طرف آ چکے ہیں. بریک کے بعد ہم کامنٹس لیں گے فواد سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد آمنہ حسین بھی کلام پیش کرے گی اور ان دونوں میں سے ایک بچہ آگے جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. 42 کی آواز کا اب سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گیا ہے. فواد شیخ کو ہم نے سنا. جی کیا کہیں گے مرغوب صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ کی فیڈ بیک لیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بچے نے، آواز بھی اچھی تھی، ادائیگی بھی اچھی کی ہے. باقی اب دوسرے پڑھے گا تو پتہ چلے گا، وہ آتے ہیں سلیکٹ ہوتا ہے. دوسری پڑھے گا نہیں. آپ کو تو خواہش ہے کہ صرف ہی لڑکے ہی آئیں کلام پیش کرنے کے لیے. ہماری لڑکیاں بھی بہت اچھا کلام پیش کرتی ہیں. جی آج کنٹرول بہت تھا، مطلب جگہ میں نے دیکھا کہ بہت ایک چیز ایسی جیسے بھی نکل جائے گی
لیکن اس کو بالکل کنٹرول کر کے تو واپسی اس کی اچھے طریقے سے کی. بہت خوبصورت پڑھا ہے آج ماشاء اللہ. بالکل صحیح. بہت ہی اچھا. یہ چھوٹا سا بیٹا ہے لیکن آواز میں اس کی بہت دم ہے, بہت ہی خوبصورت آواز تھی. ریکوری بہت اچھی. اور میں نے دیکھا کہ جہاں آواز کریک ہونے کا اندیشہ تھا وہاں نہیں ہوئی کریک اس کی آواز. ماشاءاللہ بہت اچھے جی, بہت اچھے جی. بہت ہی خوبصورت جی, بہت چھوٹی ایج ہے اور بڑے پکے سر لگائے ہیں بچوں نے, بہت اچھا بنا. بہت اچھا پڑھا. وہ والی بات ہے نا کہ آپ کی آواز اوپر جائے, اسے گریب کر کے واپس لے کے آئیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ایک مشکل چیز تھی بیدار کی تھوڑی سی بیچ میں, وہ کئی لاسٹ میں نا کہیں وہ شکل کہہ کے پھر واپس آئے اپنی جگہ. ماشاءاللہ. ویل ڈن فواد بیٹا. اب آمنہ حسین ہمیں جوائن کریں گی, ہم ان سے کلام سنیں گے. آج ہمارے 2 ہی کنٹیسٹنٹ ہیں ویورز, دونوں میں سے ایک کنٹیسٹنٹ 42 کی آواز میں آگے جائے گا. وعلیکم السلام گڑیا. جی بیٹا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. جی مرغوب صاحب. آواز بھی اچھی ہے, ادائیگی بھی اچھی. اوپر ذرا تھوڑا سا کنٹرول اس کا نہیں تھا, تھوڑا سا کنٹرول میں مشکل ہو رہی تھی اس کو تھوڑی. اور ایکسپریشن بھی آئی تھی آپ کے چہرے پہ, کیا ہے کچھ نکل گئی بات. جی بہت خوبصورت. پہلی ستائی جو کہی بہت اس کو اچھا اور خوبصورت کہا, لیکن میں سٹی 42 کی ٹیم سے کہوں گا کہ اس بچی کو مطلب ضائع نہیں ہم کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو دونوں بچوں کو, کیونکہ ہمارا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے, میں چاہوں گا کہ یہ دونوں بچے ہی پروگرام میں ان رہیں. مطلب میری یہ رائے ہے آپ کے لیے, ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ جو وائٹ کارڈ ہم نے یوز کرنا ہے, مطلب میرے یہ دونوں بچے نہ ضائع ہوں اس سٹی 42 کی آواز میں. فائنل میں جائیں تو پھر ان کی قسمت. اچھا فواد بیٹا آپ بھی آ جائیں, میرا بچہ آ جاؤ. کیوں آپ سب اچھا ایک منٹ ذرا رک جائے نا, جو اب ہم یوز کریں گے اپنی وائلڈ کارڈ انٹریز دونوں, وہ ہمیں بتائیں گے. جی آج بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کمپٹیشن ہے, 2 لوگوں میں سے ایک نے ہی آگے جانا ہے ٹیکنیکلی. وہ کہہ رہے ہیں دونوں ہمارے ججز کہ ان کو آگے دونوں کو جانے دیا جائے. اس طرح تو اب جو نیکسٹ مرحلے میں سارے لوگ آئیں گے وہ تھوڑے نہیں, اصل میں نا بعض چیزیں ایسی کشن ملنے کی ضرورت ہے جی, تھوڑا نظر ہے کچھ کہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کچھ کر جائیں گے دونوں. ایک آدھ چیز کا فرق ہے بس, میری رائے. آج اتنا قریبی تھا سارا معاملہ کہ دونوں میں سے وائلڈ کارڈ انٹری آگے نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس کو ابھی یوٹیلائز کریں گے تو پھر آپ بعد میں. تحسین آپ اپنی اوپینین بھی دیں. میرے خیال میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ دونوں ٹیلنٹ سے بڑے بہت پکے بچے ہیں, تو بچی کی طرف ایک آدھی وہ چیز تھی, لیکن بچی کا بچے سے مطلب کچھ میں نہیں سمجھتی کہ کچھ کم تھا, اور میں بچی کو سن کے مجھے بہت اچھا لگا. اچھا اگر بڑا اچھا انداز تھا. نہیں, اگر ہمیں چوز کرنا پڑے دونوں میں سے کسی کو, چلیں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں, لیکن اگر فرسٹ اینڈ سیکنڈ کی بات کریں تو وہاں پہ مجھے, چلو تحسین اب مجھے مشکل سپاٹ میں ڈال رہی ہوں نا, اب اگر دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ وہ بچے کا انداز جو تھا وہ نعت کا انداز ہے, لیکن یہ ایک نیا انداز تھا بچی کا, تو میرے خیال میں تو دونوں ہی ہیں, لیکن بچہ بھی اچھا, لیکن مجھے بچی کا ذرا اچھا لگا. تو بچی کا ایک تھوڑا سا وہ تھا, مسٹیک تھی, لیکن اس کا ووکل اور اس کا انداز اچھا تھا. پوٹینشیل آپ کو نظر آ رہا ہے. جی بالکل. اچھا تو اگر فارس تحسین سنگھ نمبر 1 اینڈ نمبر 2 جو ہے وہ ہمارے فواد ہوتے. اچھا مرغوب صاحب آپ فرسٹ اینڈ سیکنڈ آپ کی نظر میں کون ہے؟ نہیں دونوں, شہزاد بھائی نے جیسے کہا نا کہ دونوں کا انداز بڑا اچھا تھا. نہیں دونوں کو آگے بھیج رہے ہیں, ہم دونوں کو آگے بھیج رہے ہیں. پہلے تو آپ دونوں بچے ایزی ہو جائیں. فواد شیخ اینڈ آمنہ حسین آگے جا رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اپنے وائلڈ کارڈ انٹری کا آپشن اب یوز کر لیا. اب آگے ایکسٹرا اور کوئی بچہ نہیں ایڈ ہوئے گا. اب آگے سے اگر 2 میں سے ایک سلیکٹ ہونا ہے تو ایک ہی ہوگا. لیکن ویسے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے, ججمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ مرغوب صاحب آپ کا نمبر 1 اور نمبر 2 کون ہے؟ نمبر 1 میں بچہ ہی آ رہا ہے. آپ کو بچہ آ رہا ہے. آپ کے میرے بھی بالکل بچہ آ رہا ہے. میں ویمن امپاورمنٹ کے حق میں ہوں, میری طرف سے بیٹی ہے. اچھا یعنی کہ ہاف اینڈ ہاف ہے کہ دونوں نمبر 1 بھی ہیں اور دونوں نمبر 2 بھی ہیں. چلو بہت بہت مبارک ہو دونوں بچوں کو. پہلے ہی وائلڈ کارڈ انٹری ہماری آپ نے یوٹیلائز کر لی, بندہ ویٹ ہی کر لیتے. آپ تو سارے ٹیلنٹڈ بچے 42 کی آواز میں آگیں گے, بٹ دونوں بچوں کو بہت مبارک ہو, آپ دونوں آگے جا رہے ہیں. گڑیا آواز کو کنٹرول کرو, صرف ایک وہاں پہ ایشو آیا تھا, ادروائز ماشاء اللہ. اینڈ بیٹا کیا کہیں, ننھی سی جان ہے لیکن کیا بات ہے آپ کی. ویورز ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تحسین سکینہ سے مزید اور کلام سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شہر رمضان
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या कहने, हमारी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी तहसीन सकीना, रिनाउंड सूफी के सिंगर एंड ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन फीमेल कवाल, और उनके जो हमनवा हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना खूबसूरत साथ निभाया। अच्छा व्यूअर्स, एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कश्मीर के किचन में हैं हम और आप देख रहे हैं शहर रमज़ान। शेफ़ हमारे साथ हैं फ्रॉम लॉर्ड ऑफ फूड। ये बताइए कि कहाँ तक हमारी तैयारी पहुँची है? कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा रह गया टच। फाइनल जो उसके सर्विंग टचेस है वो रह गए हैं। वैसे भी वो वक्त अब करीब आ रहा है ना कि हर इंसान ज़रा जल्दी में है। हमने सोचा कि जब कश्मीर ऑयल एंड बनस्पति हमारे पास है तो पकौड़े भी बनने चाहिए, तो हम पकौड़े भी साथ साथ फ्राई कर रहे हैं। इफ्तारी का फुल एहतमाम कर रहे हैं, और जब इफ्तारी का एहतमाम करते हैं तो जामे श्री 100% खालिस अरकियात से बना है, बिना एक कतरा भी पानी मिलाए। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे श्री रमज़ानुल मुबारक एक्चुअली मुकम्मल होता है एहसास और इफ्तार जामे शीरी से। तो ये तो कुछ हमारे किचन के पॉइंटर्स हो गए। काशिफ भाई, जब आप हमारे साथ हैं तो बताइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको क्लोजिंग की तरफ कैसे लेके जाएं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का पहला मुस्तहिक कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा कौन मुस्तहिक है? आपने फिर फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा कि या रसूलल्लाह और कौन मुस्तहिक है? फिर फरमाया तुम्हारी माँ। जब चौथी दफ़ा पूछा तो कहा तुम्हारे वालिद। यानी कि 3 गुना ज़्यादा जो है वो माँ की जो अज़मत है वो बाप की निस्बत या हुस्न सलूक के हवाले से, चूँकि परवरिश और पैदाइश और जो कुर्बानियाँ माँ की हैं वो किसी और की नहीं है। तो एक और सहाबी आया आपके पास, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद जो हैं वो बहुत माश में कमज़ोर हो गए हैं, तो मैं क्या करूं? तो जैसे आज के दौर में बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उस दौर में भी इंडिपेंडेंट हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि रसूलल्लाह ने फरमाया कि देखो, तुम और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे बाप के हैं। सुभान अल्लाह। तुम और तुम्हारा माल, यानी कि जो आज की औलाद अपने माँ बाप पे खर्च करते वक्त ये सोचती है कि ये हम खर्चा करें या ना करें, वो इस बात का एहसास ज़रूर रखें कि एक नुत्फे से पैदा होने वाले तुम गोश्त के लोथड़े, तुम्हें अपनी गोद में उठा के परवरिश करने वाले वो माँ बाप जो तुम्हारे हाथ में जिन्होंने पकड़ कर चलना सिखाया है, जिन्होंने तुम्हें रोते हुए जो तुम्हें गोद में बहलाया है, आज जब उनकी लागर, उनकी कमज़ोर टांगे हैं, आज उनकी अगर समात कमज़ोर है या अगर उनके अंदर कोई कमज़ोरी पैदा हो गई है और तुम इस वजह से उनका ध्यान नहीं कर रहे और जाके, तो जैसे हमने फाउंटेन हाउस की आज बात की, जाके छोड़ आते हो, अल्लाह का कहर होगा तुम्हारे ऊपर कि तुम अगर आज के इस दौर के अंदर अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते। ये छोटी सी बात नहीं है, ये एक पूरे माशरे की किरदार साजी होती है। भाई, ये कहने की बात नहीं है। मैं अभी हम फाउंटेन हाउस के MS जो है उन्होंने तो बड़ी काइंडली बात की। सिंपल बात तो ये कि व्यूअर्स, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं, और बल्कि एक ऐसी बुजुर्ग खातून को देख के मेरी तो व्यूअर्स रूह कांप जाती थी, और मैं कोई 1000 करोड़ दफ़ा तौबा करती थी कि या अल्लाह ताला ऐसी औलाद से हम सबको बचा। जी, उसमें एक बात मैं भी अर्ज करना मैं ज़रा एक सेकेंड मजीद भाई, ज़रा सी बात कंप्लीट कर लूँ। वो एक्चुअली जब वो खातून अपने जो पेरेंट्स, उसके जो बच्चे हैं, उसको, उस खातून को छोड़ के चले गए थे फाउंटेन हाउस पे, ये कह के कि भाई हमारे लिए प्रॉब्लम है, मसला है। खैर फाउंटेन हाउस वालों ने कहा कि ओके ठीक है, हम उनको रख लेते हैं। जिस दिन से छोड़ के गए हैं उस दिन से लेके आज तक उनको वापस लेने के लिए नहीं आए, मिलने तक नहीं आए। और उन्होंने तो ये कहा था कि हम प्रॉब्लम में हैं, मसले में हैं, अम्मी ज़रा सी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होती हैं, तो आप अपने पास रख लें। उन्होंने, भले लोग हैं, रख लिया। हर रोज़ वो गेट पे जाती है शाम को और कहती है मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। और मैंने खुद उनको ये अमल करते हुए देखा कि गेट पे खड़ी हुई दोनों इस तरह जेल की सलाखें बंदा पकड़ के खड़ा होता है और बार बार कहे मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है, मुझे अभी देखना आएगा मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। डेली सालों से उस खातून का ये अमल था। तो कितनी बदकिस्मत है वो औलाद कि उसकी माँ उसको इस तरह पुकार रही है और तलब कर रही है, और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। जी मदनी भाई, सॉरी। ऐसे ही एक बात मैंने सुनी कि एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, उसने कहा कि
سیدی میں نے اپنی والدہ کو 70 حج کندھوں پر بٹھا کر کروایا ہے، یعنی کثرت 70 کثرت کے ضمن میں آتا ہے کہ اتنی مرتبہ میں نے ان کو کندھوں پر بٹھا کے حج کروایا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے؟ ارشاد ہوا نہیں، تم اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ جس دن اس نے گیلے پہ خود سو گئی اور تمہیں خشک پہ لٹا دیا، یہ شان ہے ماں کی، بہت خوبصورت شان، شاید کوئی بندہ بھی سمجھ نہ سکے، ہم جیتے جی ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن ان ساری کہانی، ان ساری باتوں کے پیچھے ایک بات چھپی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قدر کرتا ہے پھر زمانہ اس کی قدر کرتا ہے۔ بے شک، کیا خوبصورت بات۔ شعر مجھے یاد آ گیا، آپ کہتے ہیں کہ جیندے جی گل اک نہ منی قبرہ تے جا پھول چڑھائے۔ قبروں پہ پھول چڑھانے سے بہت بہتر ہے زندگی میں انہیں خوش کر دو۔ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جنازہ پڑھنا ہے تو اس سے زندگی میں خوش ضرور رکھو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے، یہ تمہارا فرض ہے، بلکہ تم پر یہ قرض ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمدانی صاحب آپ نے بڑا خوبصورت ایک کلام پیش کیا تھا، ماں سے ریٹ کر بہت سے کلام آپ نے پیش کیے، تو کچھ اس کلام کے بارے میں بھی بتائیے اور پھر وہ پیش بھی کر دیجئے پلیز۔ ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یاد ہو، آپ نے فرمایا کہ جہاد سے زیادہ ماں کی خدمت کرنا زیادہ ہے، تم گھر میں رہو ان کی خدمت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اجر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ کا جو پیار ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں مل جاتی ہیں لیکن وہ ماں باپ جیسا پیار کہیں نہیں ملتا، اور ماں باپ کی جتنی محنتیں اور محبتیں ہوتی ہیں سب اولاد کے لیے ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر ان کی کمی پوری نہیں ہوتی، جو گھر میں سناٹے اور اجاڑ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھیں۔ آمین آمین۔ میں کلام پیش کرتا ہوں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہم کچن میں مصروف ہیں اپنے کاموں میں، آپ لوگ بھی ضرور کچن میں مصروف ہوں گے اپنے کاموں میں، لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے دعا کا، تو ہم جائیں گے دعا کے لیے مفتی احمد علی صاحب کے پاس، جو خطیب ہیں لاہور گرینڈ ماسک کے۔ وہ دعا کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے، آپ بھی شامل ہوئیے گا، اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز دعاؤں میں ہمیں تو شامل کیجیے گا لیکن ہمارے والدین کو ضرور آج دعا میں شامل کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ چلیں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار۔ اے اللہ، اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا، اے اللہ ہم نے پہلے عشرے کا حق ادا نہیں کیا، آج 11واں روزہ ختم ہونے کو ہے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک ساعت کی وجہ سے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ 10 مہینے سے زیادہ مدت گزر چکی ہے، وہ اندر محبوس ہیں،
اے اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اے اللہ وہ تیرے نبی کے امتی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ کافروں کو ذلیل فرما دے، اے اللہ کافروں کو ذلیل فرما دے، اے اللہ اس مودی کا بیڑا تباہ فرما دے، اس نے ہمارے مسلمانوں پہ کتنا ظلم کیا ہے، ہماری بچیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ابا ہم تو عاجز ہیں، ابا تو عاجز نہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ کورونا میں جتنے بھی حضرات بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے تبلیغ والے وہ بھائی جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے پورے عالم میں چکر لگایا کرتے تھے، ربا اس مرض کے اندر وہ بھی مبتلا ہو چکے، اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دے، ان کو بھی صحت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔